ان تمام سننے والوں کو نینا وائس کی طرف سے خوش آمدید۔ جی تو پیارے ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہیلدی سے ہوں گے۔ تو چلیے ہم آج کے ناول بلیک ورڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ ویسے مجموعی طور پر پاکیزہ کے عوام کی واضح اور بڑی اکثریت اپنی ذاتی زندگیوں میں روشنی کے نظام کے بنیادی اصولوں کو اپنائے ہوئے ہے۔ صرف وہاں کا نظام ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے روشنی کے اس پرتو کے پورے ملک پر اثرات واضح طور پر نظر نہیں آتے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے پاکیزہ روشنی کے اس عظیم نظام کو پورے ملک پر بطور نظام لاگو کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اگر انہیں نہ روکا گیا تو جلدی ابدی بہرحال وہ دن آ جائے گا اور ایک بار پھر یہ نظام یہاں لاگو ہو گیا تو پھر اس کے اثرات واضح سے واضح تر ہوتے چلے جائیں گے، اندھیرے پسپا ہوتے چلے جائیں گے، اور پاکیزہ نہ صرف مسلم ورلڈ کا لیڈر بن جائے گا بلکہ پوری دنیا کو بھی لیڈ کرنے لگے گا، اور وہاں روشنی کے اس نظام کے قائم ہونے کے بعد جو اثرات ظاہر ہوں گے اس کی وجہ سے نہ صرف مسلم ورلڈ کے باقی ممالک اسے اپنانا شروع کر دیں گے بلکہ پوری دنیا کا نظام اس کی پیروی شروع کر دے گا۔ اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اس وقت جو نظام دنیا میں رائج ہے وہ یہودیوں کا قائم کردہ ہے، اور یہی نظام بلیک ورلڈ کا نمائندہ نظام بھی ہے۔ اس لیے اس نظام کو بچانے کے لیے پاکیزہ پر اندھیرے مسلط کرنا ضروری ہے۔ یہ تو تھا پس منظر، اب رہی تمہاری بات کہ بلیک ورلڈ کے پاس سینکڑوں ہزاروں اندھیرے کی قوتیں اور حربے ہیں، انہیں پاکیزہ پر استعمال کیوں نہیں کیا جاتا؟ میز کی مدد سے اس پر اندھیرے مسلط کر دینے کا پلان کیوں بنایا گیا ہے؟ تو اب میں تمہیں اس بارے میں بتاتا ہوں۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ پاکیزہ کے عوام کے دلوں میں روشنی کی عظیم ترین شخصیت کے عشق کا شعلہ موجود ہے۔ نیکی کی قوتیں وہاں مسلسل کام کر رہی ہیں، اور نور کی عظیم ترین قوت کی طرف سے پاکیزہ کو ایک خاص مقصد کے لیے تحریک کیا گیا ہے۔ اس لیے وہاں مجموعی طور پر بلیک ورلڈ کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں بھی نہیں، چاہے کتنی ہی کوشش کر لی جائے۔ یہ بات ایک اٹل حقیقت ہے۔ جبکہ رامیز کی مدد سے لاہوشہ کی روح کو تسخیر کر کے اس روح کی مدد سے پاکیزہ میں قائم موجودہ نظام کو سہارا دیا جاتا ہے، اس طرح مجھے یقین ہے کہ یہ نظام مزید طویل عرصے تک روکا جا سکتا ہے۔ گو ایسا ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال طویل مدت کے لیے ایسا ہو جائے گا، اور ہمارے لیے فی الحال یہی کافی ہے۔ بعد میں جو ہوگا اس کے بارے میں سوچا جائے گا۔ لیکن تم نے یہ بات کیوں کہی تھی؟ پروفیسر البرٹ نے کہا۔ یہ کہ اب اس رامیز کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے، جیوتی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر بلیک ٹیبل سے رابطہ قائم کیا جائے تو یقیناً اس کا جواب مل جائے گا۔ یقیناً دنیا بھر میں کوئی نہ کوئی ایسا آدمی ضرور ہوگا جو اسے تلاش کر سکتا ہوگا۔ پروفیسر البرٹ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ سے پہلے کر لیا ہے، مجھے جو جواب ملا ہے اسے سن کر آپ بھی حیران ہوں گے۔ اس رامیز کو اگر پوری دنیا میں کوئی تلاش کر سکتا ہے تو وہ شخص یہی علی عمران ہی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ اسے اپنی مرضی اور خواہش سے تلاش کرے۔ اگر کسی طرح بھی اس پر بلیک ورلڈ کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا تو پھر وہ ایسا نہ کر سکے گا۔ یہ بات ایک طے شدہ حقیقت ہے، اور جس ٹائپ کا یہ آدمی ہے وہ رامیز کو خود کبھی بھی تلاش کرنے کی خواہش نہ کرے گا۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اس پلان کو چھوڑ کر کچھ اور سوچیں، جیوتی نے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر اس علی عمران کو بہرحال ہمارے لیے یہ رامیز تلاش بھی کرنا پڑے گا اور حاصل بھی۔ پروفیسر البرٹ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ بھی ایک طے شدہ حقیقت ہے، پروفیسر البرٹ نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے پروفیسر البرٹ کہ آپ کا ذہن پلاننگ بنانے میں بے مثال ہے۔ آپ یقیناً کوئی ایسا پلان بنا لیں گے، جیوتی نے شاید اس کے سرد لہجے کو محسوس کرتے ہوئے کہا، اور قدرے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ مجھے غور کرنے دو، پروفیسر البرٹ نے کہا، اور کرسی پر ایک بار پھر نیم دراز ہو کر اس نے اپنا سر کرسی کی پشت سے لگایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ آہستہ آہستہ اس کے چہرے کے عضلات پتھر کی طرح سخت ہوتے چلے گئے، اور چند لمحوں بعد ہی یوں محسوس ہونے لگ گیا تھا جیسے وہ انسان کی بجائے پتھر کا بنا ہوا مجسمہ ہو۔ جیوتی اور اناکھی دونوں خاموش بیٹھی رہیں۔ کافی دیر بعد پروفیسر البرٹ نے چہرے کے عضلات میں دوبارہ تبدیلی آنا شروع ہو گئی،
اور پھر آہستہ آہستہ وہ انسانی چہرے میں تبدیل ہوتا گیا۔ جب اس کا چہرہ پوری طرح نارمل ہو گیا تو اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی اور اس کی آنکھیں ہون کبوتر کی طرح سرخ تھی۔ میں نے سب کچھ معلوم کر لیا ہے، وہ سب کچھ جو تم نے بتایا ہے، وہ بھی جس کا ابھی تک تمہیں علم بھی نہیں اور نہ ہی علم ہو سکتا ہے۔ واقعی علی عمران اس رامز کو تلاش بھی کر سکتا ہے اور اسے حاصل بھی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے میں نے تجویز بھی سوچ لی ہے، لیکن اس میں اناکی اور تمہیں دونوں کو اہم کردار ادا کرنا پڑے گا۔ پروفیسر البرٹ نے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں تو آپ کی ادنیٰ کنیزیں ہیں پروفیسر، ان دونوں نے بیک آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ سنو، میں نے اس علی عمران کی بھی فطرت پڑھ لی ہے اور مجھے اس کی بے پناہ صلاحیتوں کا بھی علم ہو گیا ہے۔ یہ شخص ذہنی طور پر اس دنیا کے عظیم انسانوں کی صف میں کھڑا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے کردار میں کوئی جھول نہیں ہے، اور یہ آدمی اپنے دین کے ساتھ انتہائی مضبوطی سے جڑا ہوا بھی ہے، اس قدر مضبوطی سے کہ اس کا ذہن اور دل روشنی سے پوری طرح منور ہے۔ ایسے آدمی پر بلیک ورڈ کا کوئی حربہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہماری مجبوری ہے، اور تمہاری یہ بات بھی درست ہے کہ اس کی ذہنی صلاحیتوں کا دار و مدار بھی اسی بات پر ہے کہ یہ اپنی مرضی اور خواہش سے انہیں استعمال کرے۔ جبراً یا کسی بھی دباؤ کے ذریعے اس کی ذہنی صلاحیتوں کو کام میں نہیں لایا جا سکتا۔ اس کے لیے میں نے اس کو استعمال کرنے کے لیے ایک دوسری تجویز سوچی ہے۔ کسی طرح اس شخص کو یہ باور کرا دیا جائے کہ جب تک وہ اس رامز کو حاصل کر کے اسے ضائع نہ کرے گا، اس وقت تک پاکیزہ اور دوسرے مسلم ممالک پر مکمل تباہی کا خطرہ منڈلاتا رہے گا۔ تو یہ شخص جس طرح پاکیزہ اور مسلم ورڈ سے محبت کرتا ہے، مجھے 100% یقین ہے کہ اگر اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جائے تو پھر یہ اپنی پوری صلاحیتیں اس کی تلاش اور اسے حاصل کرنے میں صرف کر دے گا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ کامیاب بھی ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ بلیک ورڈ کا ایک طاقتور نمائندہ ہر وقت رہے، تاکہ جیسے ہی یہ رامز حاصل کرے، وہ نمائندہ اسے ضائع ہونے سے پہلے اس سے حاصل کر لے، ورنہ یہ واقعی اسے تباہ کر دے گا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اناکی کو بلیک ورڈ سے قطعی علیحدہ کر دیا جائے، اس کے دل و دماغ سے بلیک ورڈ کا نام تک کھرچ دیا جائے۔ اس طرح یہ ایک عام عورت بن جائے گی۔ اس کے اندر فطری طور پر ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ یہ عمران کا ساتھ دے سکتی ہے۔ مزید اسے مشقیں کسی بھی اس کام کے ماہر سے کرائی جا سکتی ہیں۔ عمران دراصل ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے، اور وہ صرف اس عورت میں دلچسپی لے سکتا ہے جس میں ایسی صلاحیتیں بددرجہ اتم موجود ہوں۔ میں نے اس کے ذہن کا مطالعہ کیا ہے تاکہ یہ معلوم کر سکوں کہ اس کی حیثیت سرکاری ہے، اور اگر سرکاری ہے تو کیا وہ کسی سرکاری تنظیم سے متعلق ہے یا نہیں۔ اگر تعلق ہے تو پھر ویسا ہی تعلق بنایا جائے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ فری لانسر ہے، لیکن پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے، اور وہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کی ایک ممبر جولیا میں دلچسپی بھی رکھتا ہے۔ ہم انارکی کو فری لانسر سیکرٹ سروس کا روپ دے دیں گے۔ بنا ڈاکٹر بشارت کے ذہن کو البتہ آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور عمران اس ڈاکٹر بشارت کو رامز والے موضوع پر اتھارٹی سمجھتا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر بشارت کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی بینائی ایک حادثے میں ختم ہو گئی تھی، لیکن میں نے دیکھ لیا ہے کہ اس کی بینائی کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ اگر میں اس کی بینائی بحال کرا دے اور پھر اسے استعمال کرتے ہوئے عمران کے پاس بھیجیں، اور وہ عمران کو بتائے کہ اس کی بینائی کسی نامعلوم علم کی بدولت نہ صرف خود بخود بحال ہو گئی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی حتمی طور پر معلوم ہو گیا ہے کہ اگر رامز کو تلاش کر کے ختم نہ کیا گیا تو اس رامز کی وجہ سے پاکیزہ کسی بھی وقت عظیم اور مکمل تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ڈاکٹر بشارت اسے یہ بھی بتا دے کہ اسے مشورہ دیا گیا ہے کہ اس رامز کی تلاش کے دوران اناکی کی موجودگی ضروری ہے۔ کوئی بھی بہانہ بنایا جا سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اناکی جب تک ساتھ نہ ہوگی اس وقت تک رامز ظاہر ہی نہیں ہو سکتا، اور اسے اناکی کی کسی بھی ملک میں موجود بطور فری لانسر ایجنٹ نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ چونکہ ڈاکٹر بشارت کی بینائی بحال ہو جائے گی، اور ڈاکٹر بشارت کو بھی اس کا علم نہ ہوگا کہ اسے استعمال کیا جا رہا ہے،
وہ شروع سے آخر تک یہی سمجھتا رہے گا کہ وہ خود اس موضوع پر کام کر رہا ہے، اس لیے لازماً وہ عمران کو یقین دلانے میں کامیاب بھی رہے گا۔ پھر یہ یقیناً اناکی کو بھی از خود اپنے ساتھ شامل کر لیں گے۔ اب اس کے بعد اناکی کی فطرتی صلاحیتوں پر اس بات کا انحصار ہوگا کہ وہ عمران کو اپنے آپ میں گہری دلچسپی لینے پر مجبور کر دے۔ اور مجھے معلوم ہے کہ اناکی میں ایسی فطری صلاحیتیں موجود ہیں اور وہ فطری طور پر انہیں استعمال کرنے پر بھی قادر ہے۔ اب یہ تو ہوا اس پلاننگ کا ایک رخ۔ اب دوسرے رخ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں نے جہاں تک معلوم کیا ہے، عمران کی ذہنی صلاحیتیں عام حالات کی نسبت مقابلے کے دوران زیادہ نکھرتی ہیں، اور مقابلہ جس قدر زوراور ہوگا اتنا ہی زیادہ تیزی سے اس کی صلاحیتیں کام کریں گی۔ اس لیے جب تک اس رامز کی تلاش کے دوران زوردار مقابلے کی فضا پیدا نہ کی جائے گی، اس وقت تک عمران کی ذہنی صلاحیتیں اپنے عروج پر نہ پہنچیں گی۔ اس کے لیے میں جیوتی تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ عمران کو بتا دیا جائے کہ بلیک ورڈ کی سرپرستی میں ایک خاص تنظیم اپنے طور پر اس رامز کو تلاش کرنے اور اسے حاصل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ چونکہ ڈاکٹر بشارت اور عمران دونوں کو ہی یہ معلوم ہے کہ بلیک ورڈ سے متعلق کوئی بھی طاقت اس رامز کو از خود تلاش نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے سرپرستی کی بات کی ہے، ورنہ یہ تنظیم عام انسانوں پر مشتمل ہوگی، لیکن ایسے انسانوں پر جو ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے لحاظ سے کسی طرح بھی اس عمران سے کم نہ ہوں گے۔ اس تنظیم میں شامل کرنے کے لیے افراد کو تم اپنی طاقتوں سے تلاش کر کے منتخب کرو گی۔ تمہارا نام اور تمہارا حکم کام کرے گا، تم بس منظر میں رہو گی۔ تم اس تنظیم کا نام جیوتی گروپ بھی رکھ سکتی ہو، اور اگر تم چاہو تو ریاضت کر کے خود بھی مکمل انسانی روپ میں آ سکتی ہو، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اس طرح تم مناسب سمجھو کرو، پروفیسر البرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن پروفیسر البرٹ، مقابلہ کس طرح ہوگا؟ مجھے تو خود معلوم نہیں کہ رامز کہاں ہے۔ پھر جیوتی نے کہا، گڈ، تمہاری یہ بات واقعی قابل غور ہے۔ اس کا یہ حل نکالا جا سکتا ہے کہ تم اس طرح کام کرو جیسے عمران اور اس کے ساتھیوں کو رامز کی تلاش سے روکنا چاہتی ہو، کیونکہ بلیک ورڈ یہ نہیں چاہتی کہ عمران اسے تلاش کر کے ضائع کر دے، اور تمہارا گروپ بلیک ورڈ سے گو براہ راست متعلق نہیں ہے، لیکن بلیک ورڈ کے لیے یہ مشن سر انجام دے رہا ہے۔ پروفیسر البرٹ نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن پروفیسر البرٹ، اگر کسی بھی وقت ہمارا گروپ اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا اور انہوں نے عمران کا خاتمہ کر دیا تو پھر تو سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا۔ جیوتی نے کہا، تمہاری یہ بات بھی درست ہے، مجھے ایک بار پھر سوچنا پڑے گا۔ البرٹ نے جواب دیا، اور ایک بار پھر اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں، اور ایک بار پھر اس کے چہرے کے عضلات آہستہ آہستہ پتھریلے ہوتے چلے گئے۔ پھر کافی دیر بعد اس کے چہرے کی کیفیات دوبارہ نارمل ہونا شروع ہو گئیں، اور پھر مکمل طور پر نارمل ہونے کے بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے اس کا حل بھی معلوم کر لیا ہے جیوتی، اور نہ صرف معلوم کر لیا ہے بلکہ اس سارے پلان کی حتمی منظوری بھی بلیک ڈیول سے لے لی ہے، کیونکہ اس کی منظوری کے بغیر تمہیں اور اناکی دونوں کو بلیک ورڈ سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب تمہیں لازماً مکمل انسانی روپ میں آنا پڑے گا، لیکن تم اس روپ میں بلیک ورڈ کے کسی غیر انسانی حربے کو استعمال نہیں کرو گی اور نہ کر سکو گی، البتہ چونکہ تم بنیادی طور پر غیر انسانی طاقت ہو، اس لیے مکمل انسانی روپ میں آنے کے بعد بھی تمہارے اندر غیر انسانی طاقتیں بہرحال رہیں گی، لیکن یہ طاقتیں ایسی ہوں گی جو تمہیں انتہائی ذہین، انتہائی جسمانی طاقت کی مالک، انتہائی حسین اور انتہائی زبردست سیکرٹ ایجنٹ کی صلاحیتوں کی حامل بنا دیں گی۔ اور سنو، اب تلاش کا کام بھی مختصر ہو گیا ہے۔ بلیک ڈیول نے آخر کار یہ معلوم کر لیا ہے کہ رامز مصر کے صحرا میں دفن کسی نامعلوم معبد میں موجود ہے، اور اس معبد کا نام قدیم مصری تاریخ میں بھی رامز معبد ہی درج ہے، لیکن یہ معبد کہاں ہے یہ بلیک ڈیول کو بھی معلوم نہیں ہو سکا، اور نہ اس دنیا میں کسی کو معلوم ہے۔ اس لیے اب ڈاکٹر بشارت کے ذریعے یہ بات عمران تک پہنچا دی جائے گی کہ رامز نام کے مدفون معبد میں رامز موجود ہے۔ تم بھی اپنے گروپ کے ساتھ مصر پہنچ جاؤ گی، لیکن تم اس وقت سامنے آؤ گی جب عمران اس معبد کا محل وقوع تلاش کر لے گا،
اس کی اطلاع تمہیں اناکی دے دے گی۔ اس کے بعد تمہارا گروپ حرکت میں آئے گا اور پھر تمہارا مشن اس عمران کا حقیقی خاتمہ ہوگا، کیونکہ بلیک ڈیول نے حکم دیا ہے کہ اس معبد کی تلاش کے لیے عمران کی صلاحیتوں کو استعمال کیا جائے اور اسے رامیز تک کسی بھی صورت نہ پہنچنے دیا جائے، بلکہ اس معبد کا محل وقوع معلوم ہوتے ہی اسے ہلاک کر دیا جائے، اور جیوتی اس معبد کو اوپن کرے، اپنے گروپ کے آدمیوں کو وہاں لے جائے اور اپنے گروپ کے آدمیوں سے اس رامیز کو نکلوائے اور پھر سارے گروپ کو ختم کر کے رامیز کو مجھ تک پہنچا دے۔ اس کے بعد باقی کام میں خود کر لوں گا، پروفیسر البرٹ نے کہا۔ اوہ، پھر تو واقعی بات بن گئی ہے۔ لیکن پروفیسر البرٹ، پھر میرے گروپ کو عمران کے خلاف حرکت میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اناکی جو عمران کے ساتھ ہوگی وہ اس کا خاتمہ آسانی سے کر دے گی۔ جیوتی نے کہا، نہیں، اناکی یہ کام نہیں کر سکتی، اور اگر اناکی نے یہ کام کیا تو اناکی خود اس عمران کے ہاتھوں ہلاک بھی ہو سکتی ہے۔ اناکی صرف تمہاری مخبری کے طور پر اس کے ساتھ رہے گی اور بس، عمران کی دوست بنی رہے گی جب تک کہ عمران ہلاک نہ ہو جائے۔ ہاں، جب عمران ہلاک ہو جائے تو پھر یہ عمران کے ساتھیوں کو جنہیں وہ ساتھ لے جائے گا آسانی سے ہلاک کر سکتی ہے۔ پروفیسر البرٹ نے جواب دیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس دوران کہاں رہیں گے؟ کیا یہاں پاکیشا میں؟ جیوتی نے کہا، نہیں، اب میرا یہاں رہنا بیکار ہے۔ یہ سیٹ اپ ختم کرتے ہی میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اور جب اناکی عمران سے ملے گی تب میں تم دونوں سے قطعی لا تعلق ہو جاؤں گا، نہ ہی میرا تم سے کوئی رابطہ ہوگا اور نہ ہی میں تمہاری کوئی مدد کروں گا، کیونکہ کسی طرح بھی بلیک ورڈ کو اس بارے میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، جب تم رامیز کو تلاش کر لو گی اس وقت میں تم سے خود ہی رابطہ کروں گا، اور پھر جہاں بھی میں ہوں گا تمہیں اس جگہ کا پتہ چل جائے گا اور تم دونوں میرے پاس پہنچ جاؤ گی، اور جب تم رامیز کو میرے حوالے کر دو گی تو پھر میں تم دونوں کو واپس تمہاری اصل حالتوں میں لے آؤں گا۔ پروفیسر البرٹ نے کہا، ٹھیک ہے پروفیسر البرٹ، اب ہر بات کی وضاحت ہو گئی ہے۔ ویسے اگر آپ اجازت دیں تو میں مصر میں اپنے طور پر، میرا مطلب ہے جب میں مکمل طور پر انسانی روپ میں ہوں گی، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے رامیز معبد کو تلاش کروں۔ ہو سکتا ہے کہ میں عمران سے پہلے اسے تلاش کر لوں، جیوتی نے کہا۔ اگر ایسا ہو جائے تو ظاہر ہے ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی تمہیں اس عمران کا خاتمہ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اس کا خاتمہ نہ کیا گیا تو وہ بھوت کی طرح پیچھے پڑ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم رامیز کو اپنے استعمال میں لے آئیں وہ کوئی ایسا گل کھلا دے کہ سب کچھ ہی ختم ہو جائے۔ پروفیسر البرٹ نے کہا، ہے، اب ہمیں اجازت، جیوتی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اناکی بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، جاؤ اور اپنے مشن پر کام شروع کر دو، میں اب ڈاکٹر بشارت پر کام شروع کرتا ہوں۔ پروفیسر البرٹ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں تیزی سے مڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ عمران صاحب، وہ پروفیسر رضا والا معاملہ تو ختم ہو گیا، لیکن آپ نے اب تک اس بارے میں کوئی تفصیل ہی نہیں بتائی کہ یہ پروفیسر صاحب کون تھے اور کیوں ان کی نگرانی کی ضرورت پڑی۔ بلیک زیرو نے میز کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، جو ایک غیر ملکی اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ عمران آج کئی دنوں بعد دانش منزل آیا تھا، اور جب سے وہ آیا تھا اس نے سوائے ایک کپ چائے پینے اور اخبار پڑھنے کے اور کوئی کام نہ کیا تھا۔ ارے ہاں، مجھے تو اس کا خیال بھی نہ رہا۔ میں نے تمہیں رانا ہاؤس سے اسی لیے فون کیا تھا کہ مجھے یہ سلسلہ طویل ہوتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ تو یک لخت ہی فنش ہو گیا۔ عمران نے اخبار طے کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، مگر سلسلہ کیا تھا یہ تو بتائیے؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سلسلہ کچھ تمہارے نام جیسا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ میرے نام جیسا؟ کیا مطلب؟ بلیک زیرو کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ تمہارا نام بلیک زیرو ہے نا؟ عمران نے کہا۔ ہاں ہے، اور یہ نام بھی آپ کا ہی رکھا ہوا ہے، بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اب کیا کروں، نام تو کچھ دیکھ کر ہی رکھا جاتا ہے، عمران نے کہا۔ اچھا، آپ کا مطلب ہے کہ میں صلاحیتوں کے لحاظ سے زیرو ہوں، بلیک زیرو نے مصنوعی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ صلاحیتوں کے لحاظ سے نہیں، بلیک کے لحاظ سے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بلیک کے لحاظ سے کیا مطلب؟ بلیک زیرو نے کہا۔ مطلب ہے سیاہ زیرو، ایسا زیرو کہ دور سے نظر آ جائے کہ وہ ہے زیرو۔
اب تم خود دیکھو، اگر زیرو سفید ہو سفید خون کی طرح تو وہ بہت بھلا کیسے نظر آ سکتا ہے؟ عمران نے کہا تو اس بار بلیک زیرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اب اس کے چہرے پر ہلکی سی کبیدگی کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے۔ شاید عمران کے اس فکر نے اسے ٹھیس پہنچائی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ جو چاہیں کہیں، بلیک زیرو نے باقاعدہ ناراض ہوتے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہارے روٹنے کا یہ انداز تم دیکھ کر تو میرا جی چاہتا ہے کہ تمہارا نام بلیکی زیرو رکھ دوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ زیرو تو پھر زیرو رہ جاتا ہے، زیرو کی مونس مجھ سے آج تک ہو ہی نہیں سکی، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو دھیرے سے مسکرا دیا، لیکن اس بار اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ یعنی تم واقعی روٹھ گئے ہو؟ کمال ہے، میں تو تمہاری تعریف کر رہا ہوں۔ میں نے اتنا خوبصورت اور بامعنی نام رکھا ہے تمہارا، اور تم بجائے خوش ہونے کے، تالیاں بجانے کے، میرا شکریہ ادا کرنے اور مجھے کسی اچھے سے ہوٹل میں شاندار دعوت کھلانے کے ناراض ہو رہے ہو۔ عمران نے کہا، اگر یہ نام اس قدر اچھا ہے تو آپ رکھ لیں۔ بلیک زیرو کے لہجے میں ناراضی بدستور موجود تھی۔ کون سا نام؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ یہی، بلیک زیرو۔ بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں اس نام میں بلیک پر اعتراض ہے یا زیرو پر؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، دونوں پر۔ بلیک زیرو نے کہا، مطلب ہے اگر تمہارا نام وائٹ ون یا وائٹ ٹو رکھ دیا جائے تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ عمران نے کہا، ایسے ہی سمجھ لیں۔ بلیک زیرو بھی ضد پر اتر آیا تھا۔ سوچ لو، عمران نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔ سوچ لیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اچھا، اب میں تمہیں تمہارے نام کا مطلب بتاتا ہوں۔ بلیک سیاہ کو کہتے ہیں، اور سیاہی برائی کی علامت ہے، جس طرح سیاہ بادل، سیاہ قوتیں وغیرہ وغیرہ، ایسا ہی ہے نا؟ عمران نے کہا، ہاں، اسی لیے تو مجھے اعتراض ہے، بلیک زیرو نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور زیرو کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں؟ تو بلیک زیرو کا مطلب ہوا کہ ایسا شخص جس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی منفی رجحان نہیں ہے، جو بلیک کے لحاظ سے زیرو ہوا، جو مکمل سفید ہے، یعنی مکمل شریف آدمی ہے، جس کے دامن پر سیاہ چین تک نہیں، جس کے دل پر کوئی سیاہ داغ تک نہیں۔ یہی مطلب ہوا نا؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ واقعی، بالکل، یہ تو واقعی اچھا نام ہے بلیک زیرو، بہت اچھا نام ہے۔ آئی ایم سوری عمران صاحب، میں نے ہوا مہوا اس کا غلط مطلب سمجھ لیا تھا۔ چند لمحوں بعد بلیک زیرو نے اٹک اٹک کر قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا، تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ آج پتہ چلا کہ صرف نام رکھ دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا آپ کا مطلب ہے کہ میں بلیک زیرو نہیں ہوں، مجھ میں برائیاں موجود ہیں؟ بلیک زیرو نے ایک بار پھر غصہ دکھانا شروع کیا تو عمران ہنس پڑا۔ ایک برائی تو بہرحال زیرو نہیں ہے، باقی کا حساب تو اللہ جانتا ہے، میرا مطلب ہے غصہ بھی تو برائی میں شامل ہے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو ایک بار پھر شرمندہ سے انداز میں ہنس پڑا۔ آپ باتیں ہی ایسی کرتے ہیں کہ آدمی کو ہوا مہوا غصہ آ جاتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہوا مہوا والا لفظ تم نے درست کہا ہے، میں نے تمہارے اندر برائیوں کی بات نہ کی تھی، بلکہ میں تو دانش منزل کے نام کی بات کر رہا تھا، کہ صرف نام دانش منزل رکھ دینے سے اس میں رہنے والے کو دانش نہیں مل سکتی، اور دانش کی عدم موجودگی ہی غصے کا سبب بنتی ہے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو ایک بار پھر شرمندہ سے انداز میں ہنس پڑا۔ اچھا، چھوڑیں اس بات کو، آپ کہہ رہے تھے کہ وہ پروفیسر رضا والا سلسلہ میرے نام جیسا ہے، بلیک زیرو نے شاید موضوع بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہاں بھی بلیک کا ہی سلسلہ تھا، بلیک ورڈ کا، یعنی شیطانی دنیا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ بلیک ورڈ؟ شیطانی دنیا؟ کیا مطلب ہے؟ سمجھا نہیں۔ بلیک زیرو کے چہرے پر حقیقی حیرت تھی۔ اس دنیا میں بے شمار ایسے نظام کام کر رہے ہیں جن میں سے چند کے علاوہ اور کسی کا ادراک ہمیں نہیں ہے، البتہ دو ایسے نظام ہیں جن کے متعلق ہم جانتے ہیں، ایک روشنی کا نظام یعنی نیکی کا، خیر کا، اور دوسرا نظام اس کے مقابل شیطانی نظام کا ہے، برائی کا، گمراہی کا۔ دونوں نظام انسانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، دونوں کے متعلق اسے آگاہی حاصل ہے۔ بہرحال اس شیطانی نظام کو عرف عام میں بلیک ورڈ کہا جاتا ہے، اور سب سے بڑے شیطان کو بلیک ڈیول کہتے ہیں۔ اس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بے شمار اور بے اختیار کر رکھے ہیں۔
بدی اور برائی کی بے شمار قوتیں اس کی تابع ہیں۔ اس کا کام دنیا پر برائی اور شیطانیت کو پھیلانا ہے اور وہ اس مقصد سے مسلسل کام کرتا رہتا ہے۔ جو انسان اس نظام میں شامل ہو جاتا ہے وہ اس شیطانی نظام کا حصہ بن جاتا ہے، اور جس طرح غیر کے نظام روحانیت میں شامل نیک لوگوں کے رتبے ہوتے ہیں، اسی طرح شیطانی نظام میں شامل افراد بھی جیسے جیسے گناہوں کی دلدل میں ڈوبتے جاتے ہیں ان کی شیطانی درجے بڑھتے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ لمبی تفصیل ہے، مختصر یہ کہ قدیم زمانے میں مصر اور یہاں پاکیشیا اور کافرستان کے علاقوں میں ان شیطانوں کے خفیہ معبد ہوا کرتے تھے جہاں شیطان کی پوجا کی جاتی تھی۔ ان کے پجاری ہر قسم کی برائیاں پھیلانے کی جدوجہد کرتے رہتے تھے۔ ان میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ایک خاص قسم کے زیور کو پہنا جاتا تھا جسے شیطانی زیور کہا جاتا تھا۔ قدیم مصری زبان میں اسے رامیز کہا جاتا تھا اور یہاں کے علاقوں میں اسے زانجر کا نام دیا جاتا۔ اس رامیز یا زانجر کی مدد سے وہ لوگ ایسی روحوں سے رابطہ کرتے تھے جو برے انسانوں کی روحیں ہوتی تھی، برائی جن کے تن من میں اس طرح موجود ہوتی تھی کہ مرنے کے باوجود ان کی روحیں بھی اس دلدل میں ڈوبی رہتی تھیں۔ کا کام بھی شیطانوں کی طرح دنیا بھر میں اندھیرے پھیلانا ہوتا تھا۔ وہ یہاں دنیا میں بھٹکتی رہتی تھی۔ اس رامیز کی مدد سے ان سے نہ صرف انسانوں کا رابطہ ہو جاتا تھا بلکہ انہیں تسحیر کیا جا سکتا تھا، اور پھر انہیں تسحیر کر کے برائی کے بڑے بڑے کام کرائے جاتے تھے، ایسے کام جو عام انسانوں کے بس میں نہ تھے۔ اور یہ سارا دھندا بلیک ورڈ کا ہی ایک حصہ ہے اور صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ پروفیسر رضا قدیم مصری تاریخ کا ریسرچ اسکالر ہے۔ وہ ذاتی طور پر معصوم اور سیدھا سادھا سا آدمی ہے، لیکن اس کی ریسرچ کا شعبہ ڈرامیس ہے۔ وہی شیطانی زیور اس کا استاد قدیم مصری تاریخ پر اتھارٹی پروفیسر رضوان تھا جو اب وفات پا چکا ہے۔ ان سے اسے پتہ چلا ہے کہ ایک رامیز پاکیشیا میں موجود ہے، چنانچہ وہ یہاں آ گیا۔ صفدر کی اس سے اچانک ملاقات ہو گئی اور وہ اسے ہوٹل لے گیا جہاں گھومتا پھرتا میں بھی پہنچ گیا۔ وہاں جب رامیز کی بات ہوئی تو میں چونک پڑا کیونکہ اس بارے میں مجھے بھی حاصل معلومات تھیں۔ میں اسے اور صفدر کو رانا ہاؤس لے آیا اور پھر اس سے تفصیلی باتیں ہوئی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ وہ واقعی سیدھا آدمی ہے۔ میں نے اسے رامیز کی تلاش سے روک، اس طرح برائی پھیلنے میں مدد ملے گی، اور وہ مان گیا۔ میں نے اسے واپس جانے کا مشورہ دے دیا۔ اس وقت میرا خیال تھا کہ شاید کوئی تنظیم اسے استعمال نہ کر رہی ہو، لیکن پھر نگرانی سے پتہ چلا کہ ایسی کوئی تنظیم نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اس مضمون پر کام کرنے والے اور اب نابینا ہو جانے والے ڈاکٹر بشارت سے ملا، جنہوں نے بتایا کہ بلیک ورڈ کی شیطانی قوتیں پروفیسر رضا کو اعلی کار بنا کر رامیز تلاش کرا رہی ہیں۔ پھر میں ان کی ٹپ پر ایک اور آدمی سے ملا تو انہوں نے بھی یہی بتایا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ وہ شیطانی قوتیں جن کے پیچھے کسی یہودی پروفیسر البرٹ کا ہاتھ ہے، اسے رامیز کو اس لیے تلاش کر رہی ہیں تاکہ اس کی مدد سے پاکیشیا پر اندھیرے مسلط کر سکیں۔ میں پھر ڈاکٹر بشارت سے ملا۔ وہ رامیز جس کی تلاش میں پروفیسر رضا یہاں آیا تھا وہ ڈاکٹر بشارت کے پاس ہی تھا، لیکن وہ نقلی ثابت ہو چکا تھا۔ اس دور میں آج کل کی طرح ایسی چیزیں نقلی بھی بنائی جاتی تھیں۔ بہرحال انہوں نے میری تسلی کرا دی کہ رامیز کو شیطانی طاقتیں از حد تلاش نہیں کر سکتی، اور کر بھی لیں تو اس سے پاکیشیا کو کوئی خطرہ نہیں۔ چنانچہ میں مطمئن ہو گیا۔ یہ ہے ساری بات، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ انتہائی حیرت انگیز باتیں ہیں، افسانوی قسم کی، ایسی باتیں جن پر موجودہ دور میں کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا۔ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں وہ لوگ اس پر یقین نہیں کر سکتے جنہیں ان نظاموں سے پوری طرح واقفیت نہیں ہوتی۔ بہرحال چھوڑو، اب میں نے اس مسئلے کو ذہن سے ہی جھٹک دیا ہے، عمران نے کہا، اور ایک بار پھر ایک سائٹ پر رکھا ہوا اخبار اٹھانے ہی لگا تھا کہ میز پر موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے اخبار اٹھانے کی بجائے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے محسوس لہجے میں کہا، سلیمان بول رہا ہوں۔ کیا صاحب ہیں؟ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ سلیمان سوائے اشد ضرورت کے یہاں فون نہ کیا کرتا تھا۔ ہاں کیا بات ہے سلیمان، کیوں فون کیا ہے؟
عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، صاحب فلیٹ پر ڈاکٹر بشارت صاحب آئے ہیں۔ ان کا اصرار ہے کہ وہ فوری طور پر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں ٹالنے کی بے حد کوشش کی ہے لیکن وہ بضد ہیں اور ان کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہے جیسے اگر ان سے فوری ملاقات نہ ہو سکی تو نہ جانے کیا ہو جائے۔ اس لیے میں اسپیشل روم کے فون سے آپ کو کال کر رہا ہوں۔